السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پی وائی کیو، اور یہ پی وائی کیو ہوگا دسمبر 2009 کا۔ اس میں ہم کچھ کوشچنس دیکھیں گے۔ دیکھیے سارے کوشچنس ایزی کوشچنس ہیں، ایزی ہے، اور یہ ایزی کوشچنس آپ کی خود اعتمادی کو بہت زیادہ انکریز کرنے والے ہیں، تو لاسٹ تک بنے رہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کیا تھا، یہ بتانا ہے۔ اے ہے غواصی، بی ہے نصرتی، سی ہے مقیمی، اور ڈی حاسدوں نے شہید کیا تھا یہ نصرتی کو۔ یہ دبستان بیجاپور کا شاعر ہے۔ گلشن عشق جو بزمیہ اس کی مثنوی ہے، گلشن عشق، اور علی نامہ بھی انہی کی ہے جو رزمیہ مثنوی کہلاتی ہے، اور تاریخ اسکندری بھی انہی کی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی ہے؟ بہمنی دور میں، قطب شاہی دور میں، نظام شاہی دور میں، یا پھر عادل شاہی دور میں؟ تو اردو کی پہلی نثری داستان لکھی گئی تھی قطب شاہی دور میں، قطب مشتری۔ وہ کون سی دکنی مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ اے ہے علی نامہ، بی ہے یوسف زلیخا، سی ہے طوطی نامہ، ڈی ہے پھول بن۔ تو پھول بن ہی ایسی مثنوی ہے، پھول بن ہی، جس میں 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس کے لکھنے والے ہیں ابن نشاطی۔ ابن نشاطی کا اصل نام بھی دیکھ لیں، مظہر الدین ہے۔ ان کا اصل نام ہے محمد مظہر الدین، یہ بھی یاد رکھے، اصل نام سے بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ اور ان کے والد کا نام ہے فخر الدین، یہ بھی یاد رکھے، والد ہے فخر الدین۔ اس کے بعد اس مثنوی کو مرتب کرنے والوں میں ہے سر عبدالقادر سروری۔ کون ہے؟ عبدالقادر سروری۔ عبدالقادر سروری ہیں جسے انہوں نے مرتب کیا۔ فی پھول بن میں لفظی و معنوی ثنائے و بدائے کا استعمال بہت ہوا ہے، یہ قول ہے نصیر الدین ہاشمی کا۔ اسے تخلیق کرنے میں 3 ماہ کا وقت لگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ آگے ہے نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ولی، ولی محمد، محمد علی، محمد تقی۔ تو نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ہے ولی محمد۔ اس مصنف کی کہانیوں میں جہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، ڈپٹی نذیر احمد، منشی پریم چند، کرش چند۔ تو جہد آزادی کی تاریخ ملتی ہے منشی پریم چند کی کہانیوں میں۔ پریم چند ابتدا میں کس نام سے افسانہ لکھتے تھے؟ دھنپت رائے، نواب رائے، موہن رائے، یا منگل رائے؟ تو پریم چند ابتدا میں جو کہانیاں لکھتے تھے، جو افسانے لکھتے تھے، وہ لکھتے تھے نواب رائے کے نام سے۔ اس کے بعد انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ میر تقی میر کی شاعری کے کل کتنے دیوان ہیں؟ سوال ہے یہاں پہ میر تقی میر کے شاعری کی کل دیوان کتنے ہیں بتانا ہے۔ 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے۔ تو یہاں پہ کل پوچھا گیا تو کل یہاں پہ 7 دیوان ہو کے کتنے؟ 7 ان کے شاعری کے دیوان ہیں، 1 فارسی کا ہے، 6 اردو کے۔ اگر یہاں پہ مینشن کیا اردو کے کتنے دیوان ہیں تو یہاں پہ آنسر ہوگا 6، اور کل پوچھا گیا تو 7 آنسر کریں گے۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے یہ بتانا ہے۔ اے ہے گودان، بی ہے نرملا، سی ہے میدان عمل، ڈی ہے اسرار معاہدہ۔ یہی ہے ڈی، اس کا آنسر ہوگا اسرار معاہدہ۔ یہ منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے، اور یہ رسالے کون سے رسالے؟ آواز خلق میں شائع ہوتا تھا، 1903 میں یہ شائع ہوا تھا، یہ اتنا یاد رکھیں۔ اس ناول میں عورتوں کے بعض مسائل، چھوت چھات وغیرہ کے بارے میں بتایا
गया है, ये भी याद रखिए। गोदान हमारे निसाब में शामिल है। हूरी, धनिया, गोबर इसके किरदार है, ये भी याद रखिए गोदान के। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीमी निस्वा को मौजू बनाया? राशिदुल खैरी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, प्रेमचंद या नज़ीर अहमद? तो डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार है जिन्होंने तालीमी निस्वा को अपने नावल का मौजू बनाया है। और ताबतुन नसो इन्हीं का नावल है। मिरातुल उर्स भी इन्हीं का नावल है। रजज़ की शेरी सिन्फ का जुज़ है। क़सीदे का, गज़ल का, मरसिए का, वासुख्त का? तो ये रजज़ जो है ये मरसिए का जुज़ है। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ को किस ख़त्ते ज़मीन से मंसूब किया है, बताना है। तो सैयद सुलेमान नदवी का है सिंध में उर्दू से, ये सिंध को उन्होंने उर्दू से मंसूब किया है, इस सरज़मीन को। दक्कन से का ताल्लुक़ है नसीरुद्दीन हाशमी से। इसके बाद है यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। पंजाब का ताल्लुक़ है ये महमूद शेरानी से, इन्होंने पंजाब को बताया है। और दहली और नवाए दहली से मसूद हुसैन खान ने इसे बताया है। तो ये चारों भी अहम है, याद रखिए। उर्दू का ताल्लुक़ ज़ुबानों के किस ख़ानदान से है? ए है हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, हिंद आर्याई या फिर दड़ावड़ी? तो उर्दू का ताल्लुक़ है हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ है। उर्दू के मानी है लश्कर के, ये भी याद रखिए। उर्दू के मानी है लश्कर के। किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल माजिद दरियाबादी या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही इमामुल हिंद कहा जाता है। यहाँ पे एक शेर दिया है, उसे मुकम्मल करना। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मुक़द्दर हो तो साथ रखूं डैश को मैं। तो राहबर को, नवाए गर को या फिर नामे बर को, चारागर को? तो इसका आंसर होगा नवाही गर को। किस नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? खाका को, इंशाई को, रिपोर्टाज को या फिर दास्तान को? तो इसका राइट आंसर होगा बी, इंशाई को कहा जाता है दिमाग की तरंग। कृष्णचंद्र के अव्वली अफसानवी मजमूए का नाम बताना है। ए है नज़ारे, बी है तिलिस्म ख्याल, सी है ज़िंदगी के मोड़ पर और डी है अंदाज़ा। तो पहले तो ये सारे के सारे कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए ही है और इनका पहला अफसानवी मजमूआ है तिलिस्म ख्याल। उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मुहिम कमर किसने कहा है, ये बताना है। ए है कलीमुद्दीन अहमद ने, बी है मौलाना हाले ने, सी है मोहम्मद हसन अस्करी ने और डी है शमसुर रहमान फारूकी ने। तो कलीमुद्दीन अहमद ने ही उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मुहिम कमर से ताबीर किया है। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, बताना है। हमें हुस्न का म्यार ढूंढना होगा, हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, हमें हुस्न का म्यार मुकर्रर करना होगा या फिर डी है हमें खूबसूरती का म्यार बनाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा, बी। सही जोड़ की निशानदही कीजिए, बताना है। उदास नस्लें का ताल्लुक़ इंतज़ार हुसैन से है या फिर पी कहाँ ये पंडित रतननाथ सरशार से है, बस्ती है शौकत सिद्दीकी का है, बग़ैर उन्वान के राजेंद्र सिंह बेदी का है। तो ये बेदी का नहीं मंटो का है ये। इसके बाद यहाँ बस्ती ये शौकत सिद्दीकी की नहीं है, इंतज़ार हुसैन की है और शौकत सिद्दीकी का नावल है खुदा की बस्ती, ये इन्हीं का है और ये इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता कौन है? पानी है, जिगर है, हसरत मोहानी है, फिराक है? तो ज्ञानपीठ से नवारों में है सरदार जाफरी एक है, कुर्रतुल ऐन हैदर है,
اس کے بعد یہاں پہ فراق ہے جس کا آنسر ہوگا ڈی، اور اس کے بعد ہے شہر یار۔ انہیں یہ چاروں کو ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے، گیان پیٹھ، یہ دیا گیا تھا انہیں۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ حیدر بخش حیدری، نورتن، میرامن شریف زادہ، رتن ناتھ سرشار کا ہے فسانہ عجائب، ملا وجہی کا ہے سبرس۔ تو اس کا رائٹ آنسر تو یہی ہوگا، ملا وجہی کا ہی ہے سبرس، اور رتن ناتھ سرشار کا ہے فسانہ آزاد۔ فسانہ آزاد یہ انہی کا ہے۔ اس کے بعد میرامن کا ہے باغ و بہار، اور یہ شریف زادہ ہے رسوا کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو، نذیر اکبر آبادی کو، محمد علی جوہر کو، یا پھر ڈی ہے ظفر علی خان کو۔ تو اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کہا جاتا ہے، اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا۔ یہاں پہ بتانا ہے زمانی اعتبار سے زمرے کی ترتیب صحیح کرنا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ڈائریکٹ دیکھ لیتے ہیں، سی ہوگا، توبۃ النصوح، مجالس النساء، غبن اور لندن کی ایک رات۔ یہاں پہ 24واں کوشچنس ہے، ایک شعر دیا ہوا ہے، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ یہ شعر کس کا ہے؟ اقبال کا، فیض کا، مخدوم محی الدین کا، پھر یا ڈی ہے فراق کا۔ تو یہ شعر کا تعلق ہے مخدوم محی الدین سے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ شعر مکمل کرنا ہے پھر آپ کو۔ یہاں پہ ہے افسردگی سوختہ ساماں ہے عہد میر، دامن کو ٹک ہلا کے بجھی ہے ڈیش کی آنکھ، چمن کی، قفس کی، دلوں کی، جگر کی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دلوں کی آنکھ۔ یہاں پہ 26واں کوشچنس ہے، حالی نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ علم عروض میں مہارت، اصلیت، سادگی، جوش، تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحیص، کائنات کا علم، جوش، حقیقت نگاری۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی، تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحیص۔ اصلیت، سادگی، جوش یہ بھی بتایا ہوا ہے حالی نے مقدمات شعر و شاعری ان کی کتاب میں، اور یہ بھی ہے، دونوں یاد رکھے، دونوں سے کوشچنس بنتا ہے ایگزامس میں۔ زندان نامہ کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ شاعری سے ہے، انشائیہ سے ہے، ناول سے، یا پھر مختصر افسانے سے؟ تو زندان نامہ کا تعلق ہوتا ہے شاعری سے ہے۔ گلشن بے خار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ بتانا ہے۔ مرزا علی لطف، شیفتہ، کریم الدین، میر تقی میر۔ تو گلشن بے خار کا تعلق ہے شیفتہ سے، اس کا تعلق ہے، اور گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا ہے، اور میر تقی میر کے تذکرے کا نام ہے نکات الشعراء۔ ان میں کون سا جز قصیدے کا نہیں ہے؟ یہ بتانا ہے۔ تشبیب یہ قصیدے کا جز ہے، گریز بھی ہے، مدح بھی ہے، یہ تینوں بھی قصیدے کے پارٹ ہے، اور رجز یہ مرثیے کا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ ان میں کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو 3 ناول پریم چند کے ہیں، ایک ناول کسی اور کا ہے، وہی تلاش کرنا ہے۔ یہ ہے اسرار معاہدہ، یہ منشی پریم چند کا ہی ہے، پہلا ناول ہے۔ نرملا، میدان عمل، یہ تینوں بھی منشی پریم چند کے ہی ہیں۔ کار جاہ دراز ہے، یہ منشی پریم چند کا نہیں بلکہ یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ یادوں کی بارات کس مشہور شاعر کی خود نوشت سوانح عمری ہے یا حیات ہے؟ فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، جوش اور خورشید الاسلام۔
یادوں کی بارات یہ جوش کی کتاب ہے اور اسی کتاب پر انہیں کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کتاب میں جوش کے لاتعداد معشوقوں کی بیان کیے گئے ہیں اور یہ جوش کی 70 سالہ تجربوں اور مشاہدوں پر مبنی ان کی نثری کتاب ہے۔ اور یادوں کی بارات کو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خوابوں کی دنیا کی جوش جو ہے تو خوابوں کی دنیا کی سیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہیں، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو اس شعر میں صنعت پہچاننا ہے کون سی ہے۔ استعارہ یعنی ادھار لیتے ہیں، تشبیہ یعنی ایک چیز کو کسی اور چیز سے جو ہے تو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تلمیہ یعنی کسی تاریخی واقعات کا ذکر ہو، جیسے یہاں پہ اس شعر میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات ہے، تاریخی واقعے کی طرف اس کا اشارہ ہے اس شعر میں، تو یہاں پہ تلمیہ کا ہی استعمال ہوگا۔ کنایہ یعنی اشارے کے معنی میں آتے ہیں۔ صحیح جوڑ کو ملائیے، یہ پہلا اس میں ہے زمانہ علی گڑھ سے نکلتا تھا، شب خون یہ الرحمن فاروقی کا ہے، لکھنؤ سے نکلتا، شاعر حیدرآباد سے، یہ عصری ادب، تو عصری ادب یہ نکلتا ہے دہلی سے، تو اس کا رائٹ آنسر یہی ہوگا۔ پسند ادب کی شاعر کی نثری تصنیف ہے، تو یہ سوال آتا ہے علی سردار جعفری کی بھی یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیم کتاب اسی ترقی پسند ادیب یہ عزیز احمد کی بھی کتاب ہے، یہ دونوں یاد رکھیں آپ۔ تنقیدی نظریات کے مرتب کا نام بتائیے، یہ تنقیدی کتاب ہے، اسے کس نے مرتب کیا یہ بتانا ہے۔ تو تنقیدی نظریات یہ کتاب ہے سید احتشام حسین کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں آپ کو اصول اور فن تنقید کے متعلق مضامین کا یہ مجموعہ ہے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجیب سانحہ سا ہو گیا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ میر درد کا، مومن کا، داغ کا یا میر تقی میر کا؟ تو یہ شعر ہے میر کا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ ان میں سے کس کا تعلق طنز و مزاح نگاری سے نہیں ہے؟ تو مشتاق احمد یوسفی کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے، طنز و مزاح نگاری سے۔ پھر رشید احمد صدیقی کا بھی طنز و مزاح سے ہی تعلق ہے، پطرس بخاری کا بھی طنز و مزاح سے ہی تعلق ہے۔ اب بچ گئے ہمارے فیض احمد فیض، ان کا تعلق طنز و مزاح سے نہیں ہے، تو رائٹ آنسر ڈی ہوگا۔ علی گڑھ تحریک کی کس شاعر نے کھل کر مخالفت کی تھی؟ شبلی ہے، اکبر الہ آبادی ہے، الطاف حسین حالی ہے یا علامہ اقبال؟ تو اکبر الہ آبادی ہی ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کی کھل کر مخالفت کی ہے، اور ساتھ میں سر سید احمد خان کی خدمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ چراغ تلے کا مصنف کون ہے یہ بتانا ہے۔ چراغ تلے کا مصنف کون ہے؟ مشتاق احمد یوسفی، پطرس بخاری، مجتبیٰ حسین یا یوسف ناظم؟ تو چراغ تلے یہ مجموعہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا ہی ہے، اور اس مجموعے میں 12 مضامین آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ہمارے نصاب میں شامل جو مضمون ہے انشائی ہے وہ ہے جنون لطیفہ۔ جنون لطیفہ بھی آپ کو اسی کتاب میں چراغ تلے میں ہی دیکھنے کو ملے گا، اور آنا گھر میں مرغیوں کا یہ بھی اسی کتاب میں ملے گا۔ تو اس میں کل 12 مضامین کا مجموعہ ہے انشائی، اور یہاں پہ ایک پہلا پتھر کے نام سے یہ مقدمہ بھی ہے، اس میں پڑھے اگر بیمار یہ بھی ہے، کافی ہے
چارپائی اور کلچر بھی یہ اس میں ہے، موسموں کا شہر بھی ہے، کاغذی ہے پہرن، یہ بھی مضامین آپ کو اسی کتاب میں دیکھنے کو ملیں گے۔ چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ حیات اللہ انصاری کا، عصمت چغتائی کا، منٹو کا یا پھر قرۃ العین حیدر کا؟ تو یہ چوتھی کا جوڑا یہ افسانہ تخلیق کرنے والے ہیں عصمت چغتائی اور شاہکار افسانہ ہے، اور اس کا کرداروں میں بی اماں، کبریٰ، راحت، حمیدہ، یہ سارے کردار اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ افسانہ لاجونتی کس کی تخلیق ہے؟ تو منٹو کی، بیدی کی، جیلانی بانو کی، پریم چند کی۔ تو لاجونتی یہ ہے بیدی کا افسانہ ہے، اور اس میں سندر لال اس کا اور لاجونتی اسی کا کردار ہے، اور یہاں پہ بٹوالے کے تعلق سے ہے یہ افسانہ۔ یہ افسانہ آپ کو اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعے میں شامل ہے، یہ بیدی کے افسانوی مجموعے میں شامل ہے۔ آل احمد سرور کی تصنیف کون سی ہے؟ افکار و مسائل، ادب اور نظریہ، نقد حیات اور عملی تنقید۔ تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا ادب اور نظریہ۔ آل احمد سرور کی تنقیدی کتاب ہے۔ ذیل میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ آب حیات یہ محمد حسین آزاد کی ہے، نئے رنگ خیال یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اور سخندان فارس یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اب بچ گیا شعر العجم۔ شعر العجم یہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اور اس کا رائٹ آنسر سی ہوگا۔ اس کے بعد ہے مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ دیکھیے کتنے بار یہ کوشچنس چلا گیا ہے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5 بولیاں ہیں، جس میں ہے برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، ہریانوی اور کھڑی، اور ان 5 بولیوں کو او اور آ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ او میں آتا ہے ہمارا ب بق، یہ یاد رکھے، جیسے برج بھاشا اور بندیلی، اور قاف سے قنوجی، اس طرح سے، اور اس میں ہر گھڑی بولی تھی میں نے، تو یہ ہر گھڑی سے کھڑی یاد رکھے، اور ہر سے ہریانوی یاد رکھے، اس طرح سے یاد کرتے چھوٹے ٹرک ہی آپ کو کے ذہن میں رہیں گے، تو ساتھ میں نوٹس بھی بناتے چلیں تاکہ ریوائز کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ 3R ہمیشہ یاد رکھے۔ 3R کا مطلب ہے پہلے ریڈ، رائٹ اور ریویژن، یہ فارمولے کو اپنائیں۔ آگے ہے ان میں تبعزات داستان کون سی ہیں؟ اے ہے باغ و بہار، بی ہے فسانہ عجائب، سی ہے الف لیلا، ڈی ہے صبرس۔ تو سب اس کی تبعزات داستان میں ہیں فسانہ عجائب، جو رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے۔ مثنوی شہر سورت کس نے لکھی ہے؟ احمد گجراتی، ولی اورنگ آبادی، شاہ حاتم، ڈی ہے سراج اورنگ آبادی۔ تو شہر سورت کے نام سے مثنوی لکھنے والے ہیں ولی اورنگ آبادی۔ اس کے بعد ہے گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ اے ہے جوش کا، مخدوم کا، فراق کا، ساحر کا۔ تو یہ ہے گل نغمہ، یہ گل نغمہ یہ ہے فراق گورکھ پوری کا مجموعہ ہے، اور ہمارے نصاب میں شامل بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو گل نغمہ نام سے ایک افسانہ بھی ہے، اور وہ افسانہ ہے جیلانی بانو کا، یہ بھی یاد رکھے، دونوں ایک ہی نام سے ہے، صنفی اعتبار سے الگ ہے۔ راول پنڈی سازش کا مقدمہ کس پر چلا؟ احمد ندیم قاسمی پر، ابوالکلام آزاد پر، جوش پر، یا پھر فیض احمد فیض پر؟
رول پنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا فیض احمد فیض پر، اور ان کے علاوہ دوسرے شاید میرے خیال سے سجاد ظہیر ہیں، انہیں پر بھی یہ مقدمہ چلا تھا، یاد نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، آپ دیکھ لیں دوبارہ۔ برکھا رود کس کی نظم ہے؟ حالی کی، شبلی کی، یگانہ کی یا پھر آزاد کی؟ تو برکھا رود یہ حالی کی نظم ہے اور ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا ہے؟ کولکتہ میں، ممبئی میں، دہلی میں، حیدرآباد میں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حیدرآباد میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کوشچنس آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایزی کوشچنس ہے، ایزی کوشچنس کرنے سے آپ کے اندر جو فوبیا ہے ایگزامس کو لے کے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ جو ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے UGC نیٹ ایگزامس کو لے کے، تو وہ آپ کا وہ ڈر، امید کرتی ہوں کہ وہ ڈر آپ کا دور ہو رہا ہوگا۔ دیکھیں ایسے ہی کوشچنس آتے ہیں، بس محنت کرے، اچھے سے پڑھے اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔